آج دشمنوں کی سازشیں یہاں تک بڑھ گئی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے I love محمد نہ کہے، ہم اس کا اظہار نہ کرے، ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کے اوپر FIR درج کی جاتی ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان مر سکتا ہے، مسلمان کٹ سکتا ہے، مسلمان قربان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی محبت سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک بار نہیں، لاکھ بار جب تک زندہ ہے ہم علی اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اظہار کریں گے۔ ہم نبی سے محبت کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے رہیں گے۔ اپنے نسلوں کے دل و دماغ میں نبی کی محبت کو بٹھائیں گے، آنے والی انسانیت کے دلوں میں نبی کی محبت کو بٹھا کر ہم دنیا سے جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نبی کی محبت رہے گی ایمان کامل ہوگا، نبی کی محبت رہے گی دنیا ترقی کرے گی، نبی کی محبت رہے گی انسانوں کو جینے کا سلیقہ ملے گا، نبی کی محبت رہے گی ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ جہاں نبی کی محبت کو نکال دیا جائے وہاں انسان نہیں جیتے بلکہ بھیڑیے زندگی گزارتے ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ربیع الاول کا یہ آخری جمعہ ہے اور ربیع الاول کے شروع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان 4 جمعوں میں جو ربیع الاول کے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے متعلق ہی عنوانات ذکر کیے جائیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس عنوان کو آج کے اس دنوں میں سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگرچہ کہ ہماری کوئی تقریر ایسی نہیں رہتی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق کی اہمیت ذکر نہ کی جاتی ہو، لیکن ایک خاص عنوان جب حالات ایسے ہو کہ جہاں نبی سے محبت کے اظہار پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسے حالات میں ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ محبت رسول کی اہمیت کو جاننے والا بنے، محبت رسول کی اہمیت کو سمجھنے والا بنے، اپنے کردار و عمل سے، اپنی زبان و قول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے والا بھی بنے، تاکہ دنیا کے انسانوں کو ہم یہ بتا سکے کہ ہم مسلمان اپنی آخری سانس تک اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کی محبت ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا ہم کو حکم بھی دیا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ تم اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنو۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں تعلیم دی کہ تم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنو۔ اور تیسرا، حضرات صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کیسے کرنا چاہیے۔ پہلی چیز قرآن کریم میں نبی سے محبت کی تعلیم دی گئی اور یہ فرمایا گیا سورہ احزاب کے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنی جان سے زیادہ عزیز محبوب اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مسلمان اپنی جان سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر ان کے نزدیک ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے گھر والے، ان کی تجارت، ان کا کاروبار یہ سب سے زیادہ عزیز ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، تو وہ انتظار کرے کہ اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر آ کر رہے گا، یعنی اللہ کی گرفت میں پکڑ میں وہ لوگ آئیں گے جو اپنی نبی سے زیادہ اپنی جان کو چاہنے والے، اپنے گھر والوں کو چاہنے والے اور اپنے سامان کو چاہنے والے، اپنے کاروبار کو پسند کرنے والے، اپنی تجارت سے محبت کرنے والے ہوں گے تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے عالیشان محلوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بار بار ذکر فرمایا کہ نبی کی اطاعت کرو اور نبی سے محبت کرنے والے بنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور اپنے اقوال میں امت کو، انسانوں کو تعلیم دی کہ تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنو۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے گھر والوں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انسان کے ایمان کو نامکمل قرار دیا۔ وہ اگر اپنی ذات کو زیادہ چاہ رہا، اپنے آپ کو زیادہ چاہ رہا، اپنی اولاد کو زیادہ چاہ رہا نبی کے مقابلے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک پکڑے ہوئے تھے اور دونوں چلتے ہوئے جا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، یعنی اپنے بعد اگر میں کسی کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تم جائزہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوری اپنی کہی ہوئی بات کا جائزہ لینے لگے، غور و فکر کرنے لگے کہ نبی نے یہ کیوں فرمایا۔ ان کو سمجھ میں آ گئی بات، انہوں نے پھر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو آپ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اب تمہارا اسلام مکمل ہوا ہے، اب تمہارا دین مکمل ہوا ہے، یعنی اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے تو نبی سے محبت کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی اللہ اس کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ دوسری چیز اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ تیسری چیز ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اس کو ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کسی کو آگ سے نکال دیا گیا ہو تو آگ میں جانا وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ایک بے چینی بھی رہتی تھی۔ اگر ان کو کوئی پریشانی آ جاتی اور دل میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی، کوئی الجھن کا وہ شکار ہوتے، تو فوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتے، آپ کی پیاری پیاری باتوں کو سنتے، جس کے نتیجے میں ان کے دل کا غم دور ہو جاتا، ان کی الجھنیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ چنانچہ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مجلس میں رہوں، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا رہوں، جب میں آپ کی مجلس سے واپس اپنے گھر جاتا ہوں تب بھی آپ ہی کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ ہی کے خیالوں میں رہتا ہوں، لیکن ایک صدمہ اور ایک پریشانی مجھے لاحق ہے، اور ایک صدمے میں پریشان ہوں کہ دنیا میں جب پریشانی آتی ہے اور آپ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے اور مجھے بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، میں دوڑ کر اپنے گھر سے آتا ہوں اور مسجد میں آپ کے حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو میرا غم دور ہو جاتا ہے، میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بات کا صدمہ اور الجھن ہے کہ قیامت کے دن جب آپ جنت میں ہوں گے، آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ اور اونچے درجے میں ہوں گے، اگر میں جنت میں داخل بھی کر دیا گیا تو معلوم نہیں کہ میں جنت کے کس درجے میں ہوں گا۔ تو مجھے یہ فکر پریشان کر رہی ہے کہ قیامت میں اور جنت میں جانے کے بعد میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا اور کیسے بار بار آپ کو دیکھنے کی مجھے نوبت آئے گی۔ دنیا میں تو جب چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن قیامت میں آپ اونچے مقام پر ہوں گے اور میں نیچے مقام پر ہوں گا، لہذا میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا۔ اس صحابی نے اپنی اس الجھن کا ذکر اللہ کے نبی کے سامنے کیا، اللہ کے نبی خاموش ہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم کی آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا، آیت کو 5ویں پارے کی آیت سورہ نساء کی، اس میں اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی اور خوشخبری دی، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ جنت میں تم کو میری صحبت عطا کرے گا۔ وہ صحابی خوشی خوشی چلے گئے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی نے ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے کہ جو یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن جس کے ساتھ تم محبت کرو گے، تو حضرت انس نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا، اے اللہ کے نبی، یہ خاص ان کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ ہمارے لیے بھی یہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گا، انہی کے ساتھ ان کا اللہ ٹھکانہ دیں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس وجہ سے کہ صحابہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ذات، سب سے زیادہ پسندیدہ ذات، سب سے زیادہ محبوب شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، کہ صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے، تعلیمات ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے امت کو اور انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم مجھ کو سب سے زیادہ چاہنے والے بنو، محبت کرنے والے بنو، میرا تمہارا تعلق اٹوٹ اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے رشتوں پر سب سے بھاری رشتہ، سب سے مضبوط تعلق اور سب سے گہری نسبت اگر کوئی ہے وہ نبی کی امتی کے اور امتی کی نبی سے وہ مضبوط نسبت ہے، جو نسبت ٹوٹے گی نہیں اور کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے لیے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب صحابہ کرام کی زندگیوں کے بے شمار واقعات
ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے بتایا کہ کیسے محبت کی جاتی ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کی زندگیوں میں اللہ کی محبت کے واقعات کو پڑھیں گے تو حیرت ہوگی، آخر وہ کیسے انسان تھے۔ ان کے سینے میں بھی ہماری طرح دل تھا اور ان کے پاس بھی خواہشات اور تمنائیں تھی، لیکن نبی کی محبت میں انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا، ساری تمناؤں کو قربان کر دیا۔ محبوب کی اداؤں میں اپنے آپ کو لگانے، اپنے آپ کو مٹانے کی اتنی کوشش کی کہ جتنا ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے لیے عمرہ کرنے کے واسطے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کی جو تعداد تھی 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کی طرف سے کچھ نمائندے بات کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کچھ نمائندوں کو مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ گئے، وہاں کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، ہم لڑائی جھگڑے کے واسطے نہیں آئے، ہم عمرے کے واسطے آئے۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ایک حصہ یہ ہے کہ مکہ کی طرف سے، مکہ کے لوگوں کی طرف سے جو نمائندہ بن کر بہت سارے لوگ آتے گئے، ان میں ایک آدمی تھا عروہ بن مسعود ثقفی، جو بعد میں اسلام قبول انہوں نے کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے اور مکہ کے لوگوں کے جو شرائط تھے ان شرائط کو ذکر کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اللہ کے نبی کی مجلس کا مشاہدہ کیا، صحابہ کی محبت کو قریب سے دیکھا، صحابہ کی اطاعت فرمانبرداری کے جذبوں کو، مظاہروں کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جب وہ مکہ اپنے سرداروں کے پاس گئے تو جانے کے بعد جو منظر کھینچا وہ بڑا عجیب و غریب منظر کھینچا انہوں نے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے بعد میں یہ کہا کہ میں بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کی تعظیم کیسے کرتے ہیں، احترام کیسے کرتے ہیں، لیکن جیسی تعظیم میں نے محمد کے ماننے والوں کی، محمد کی تعظیم کرتے دیکھا، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ محمد کے ماننے والے اور محمد کے چاہنے والے، محمد سے جو محبت کرتے ہیں، دنیا کی کوئی اور مخلوق اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے حکمراں کے ساتھ ایسی محبت نہیں کرتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ جب محمد وضو کرتے ہیں تو محمد کے صحابہ دوڑ کر بھاگ کر آتے ہیں اور وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہتھیلیوں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ وضو کے قطرے اور وضو کا پانی ان کے ہتھیلیوں میں گرے، اور اس کے بعد اس پانی کو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ دوڑ کر آتے ہیں اور محمد کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ محمد جب ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں وہ ادب سے اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں۔ جب محمد ان کو دیکھتے ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ نبی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات سنیں، احترام کی وجہ سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے ہیں۔ اور جب محمد نگاہیں کو نیچی کرتے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے اور محمد کے چاہنے والے محمد کو دیکھتے رہتے ہیں اور دل بھر کر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ منظر عروہ بن مسعود ثقفی نے اپنے سرداروں سے ذکر کیا اور یہ کہا کہ اتنا زیادہ محمد کو چاہنے والے اور محمد سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سنا، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ ابو سفیان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے سے پہلے اور سولی پہ چڑھانے سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا اگر ہم تم کو چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد کو یہاں پر لا لے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم اپنے گھر میں خوشحال رہو اور تمہاری جگہ محمد کو لے کر آ جائے ہم؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بہت بڑی بات کہتے ہو کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور میرے نبی کو یہاں پر لایا جائے۔ نبی اپنے
گھر میں رہے اور نبی کے پیروں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں خوشحال رہوں، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ نبی کے پیر میں کانٹا چبھے اور زید اطمینان کے ساتھ رہے، زید کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ نبی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، نبی کو معمولی تکلیف ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، شروع 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، علی اعلان اسلام کے پیغام کو ابھی ذکر نہیں کیا جانے لگا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہم علی اعلان اسلام کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا کہ ہماری تعداد ابھی تھوڑی ہے، اگر ہم کریں گے تو دشمن ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک جذبہ، ایک جوش تھا کہ نہیں، ہم علی اعلان اسلام کا اعلان کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکے کے خانہ کعبہ کے صحن میں بیچ میں گئے اور جا کر اسلام کا پیغام سنانا شروع کیا۔ جتنے سردار مکہ کے کفار تھے وہ سارے ٹوٹ پڑے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے، چہرہ پورا پھول گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لایا، چہرہ پورا پھلا ہوا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں ہے، اتنا مارا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک آدمی آئے اور آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوگا تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا مارا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے علی اعلان اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا۔ سارے کے سارے خاندان کے لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کو ہوش آئے گا، تو سارے انتظار میں ہیں۔ اسی درمیان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا اور ہوش آتے ہی ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا جملہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ میرے دوست محمد کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کیسے ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے تم کو اتنا مارا گیا اور تم بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے رہے، اب بھی تم انہی کا تذکرہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھی محمد کے پاس لے کر جاؤ۔ لوگ جو خاندان کے مرد تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی ماں سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، یہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی وجہ سے مار کھایا اور جن کی وجہ سے تکلیف اس کو جھیلنا پڑا، اب ہوش آنے کے بعد وہ انہی کا نام لے رہا ہے۔ ماں نے سمجھایا، اطمینان دلایا اور یہ کہا کہ بیٹا تم پہلے کھا لو، کچھ کھانا کھا لو، کمزوری ہو گئی ہے، تم کو مارا گیا، تمہارا خون بہا ہے۔ انہوں نے کہا اماں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے دوست محمد کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں۔ ان کی والدہ گئی اور جانے کے بعد ایک خاتون سے معلوم کیا کہ جن کی رشتہ داری اللہ کے نبی سے تھی، وہ ڈر کر یہ سہم گئی کہیں مشرکین کی طرف سے تو معلوم کرنے کے لیے نہیں آئی۔ جب ان کو اطمینان ہوا انہوں نے آ کر کہا کہ محمد ابھی صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، مجھے لے چلو، میں دیکھوں گا، اس کے بعد کھانے کا ایک لقمہ کھاؤں گا اور اپنے پیٹ میں ڈالوں گا۔ اور رات کے وقت ان دونوں کے سہارے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے جو اسلام کا مرکز تھا اس زمانے میں، وہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو دیکھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضرت ابوبکر بھی رونے لگے، دونوں یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر چمٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ابوبکر کا مجھے ساتھ دیا ہے، جنت میں بھی مجھے ابوبکر کے ساتھ عطا فرما۔ وہی آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر سے اللہ کے نبی سے کہہ دو کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، جیسی صحبت تمہیں ابوبکر کی دنیا میں ہم نے دی ہے، جنت میں بھی ابوبکر کو تمہارے ساتھ رکھیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سارے زخم جھیلنا، ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا، دشمنوں کے سارے ماروں کو جھیلنا آسان تھا، لیکن نبی کی محبت ان کے رگ و ریشے میں ایسے بسی ہوئی اور ایسی رچی ہوئی تھی کہ ساری محبتیں نچھاور، ساری خواہشات نچھاور، ساری تمنائیں نچھاور۔ آج میری اور آپ کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں نبی کی محبت کتنی ہے، میرے گھر والوں سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، میرے پیسوں سے زیادہ، میرے بنگلے سے زیادہ، میرے کاروبار سے زیادہ، کیا مجھے نبی پسند ہے یا میرا کاروبار پسند ہے؟ مجھے نبی پسند ہے یا مجھے عیش و عشرت کی زندگی پسند ہے؟ اگر نبی کے مقابلے میں اپنی زندگی پسند ہے، اپنا خاندان پسند ہے، تو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ہمارا ایمان ادھورا ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ ہم اپنے ایمان کو پختہ کرے، مضبوط کرے، ایسا مضبوط ایمان کہ دشمن ہماری محبت رسول کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ آج دشمنوں کی سازشیں یہاں تک بڑھ گئی، وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے I love محمد نہ کہے، ہم اس کا اظہار نہ کرے، ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا اظہار کرتا ہے تو
اس کے اوپر FIR درج کی جاتی ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان مر سکتا ہے، مسلمان کٹ سکتا ہے، مسلمان قربان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی محبت سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک بار نہیں، لاکھ بار جب تک زندہ ہے ہم علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اظہار کریں گے۔ ہم نبی سے محبت کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے رہیں گے۔ اپنے نسلوں کے دل و دماغ میں نبی کی محبت کو بٹھائیں گے، آنے والی انسانیت کے دلوں میں نبی کی محبت کو بٹھا کر ہم دنیا سے جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نبی کی محبت رہے گی ایمان کامل ہوگا، نبی کی محبت رہے گی دنیا ترقی کرے گی، نبی کی محبت رہے گی انسانوں کو جینے کا سلیقہ ملے گا، نبی کی محبت رہے گی ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ جہاں نبی کی محبت کو نکال دیا جائے وہاں انسان نہیں جیتے بلکہ بھیڑیے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کی تابعداری کرنے والا بنے گا، وہ نبی کی غلامی کرنے والا بنے گا، وہ نبی کی فرمانبرداری کرنے والا بنے گا، وہ نبی کے آبرو و اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ صرف وقتی چیز نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹس پہ I love محمد لگا دیے یا سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز پہ اظہار محبت کا اعلان کر رہے، بلکہ آپ عزم و ارادہ کیجئے ہم نبی سے سچی محبت کریں گے اور جتنا جلنے والے جلے ہم نبی کی محبت کا اظہار کر کے بتائیں گے۔ ہم چلیں گے پھریں گے زندگی گزاریں گے تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ غلام محمد ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ نبی سے نبی کی محبت کو نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور ایک جگہ کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، نبی سے محبت کرنا یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی سے محبت کرنے کے ثبوت حضرات صحابہ کرام نے پیش کیے ہیں۔ اور قیامت جب تک نہیں آئے گی نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی پہ جان و دل قربان کرنے والے کروڑوں اربوں دنیا میں رہیں گے۔ دشمن جتنی کوشش کرے وہ ناکام رہے گا، نامراد رہے گا۔ نبی کے چاہنے والوں کی چنگاریاں جو دلوں میں تھی وہ آگ بن کر بھڑکے گی اور لوگوں کو بتائے گی کہ محمد کے چاہنے والے اور محمد سے محبت کرنے والے ہر دور میں تھے اور انشاءاللہ ہر دور میں رہیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ محبت حقیقی ہو، وقتی نہ ہو، رسمی نہ ہو، دکھاوے کی نہ ہو اور عارضی نہ ہو، بلکہ دائمی محبت ہو۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔